نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 11. وعن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بدع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي ذر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے شک بکل ساتھ ہر تسبیحۃ تسبیح کرنے کے صدقۃ صدقہ ہے وکل تکبیرۃ اور ہر تکبیر صدقہ ہے وکل تحمیدۃ اور ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے وکل تہلیلۃ اور ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے وامر بالمعروف صدقہ امر بالمعروف بھی صدقہ ہے ونہی عن المنکر صدقہ ونہی عن المنکر بھی صدقہ ہے وفی بدع اور شرمگاہ میں احدکم تم میں سے ایک کی صدقہ ہے. قالوا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیاتی کیا آئے احدنا ہم میں سے ایک شہوتہ اپنی شہوت کو وَيَكُونُ لَهُ اور ہو اس کے لیے فیہا اجر اس میں بھی اجر. قال ارأیتم فرمایا کیا دیکھا تم نے کیا غور کیا تم نے لو اگر وضعہا وہ رکھتا اس کو فی حرام حرام میں اکان علیہ کیا تھا اس پر فیہ اس معاملے میں وزرن کوئی گناہ فکذالک تو اسی طرح اذا وضعہا جب اس نے رکھا اس کو فی الحلال حلال میں کان لہ اجر تو ہے اس کے لیے اجر. رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے نیک بات کی ہدایت کرنا صدقہ ہے بری بات سے روکنا صدقہ ہے بیوی کے پاس جانا صدقہ ہے. صحابہ نے یہ سن کے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اس میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے یعنی شوہر اور بیوی کا جو خاص تعلق ہے وہ بھی باعث ثواب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ اگر وہ حرام میں اپنی شہوت پوری کرتا تو کیا اس پہ گناہ ہوتا یا نہیں؟ اسی طرح اس کا حلال طریقے پہ شہوت پورا کرنا موجب ثواب ہے. گویا دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو اگر وہ جائز اور حلال ہے اور انسان کو حرام سے بچنے کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے تو ایسے تمام کام یعنی کل معروف صدقہ ہر نیکی صدقہ بن جاتی ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الصدقة اللقحة الصفی منحة والشاة الصفی منحة تغدو بإناء وتروح بآخر متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الصدقۃ کتنا اچھا صدقہ ہے اللقحۃ الصفی بہت دودھ دینے والی اونٹنی کا. لقحہ اور صفی دونوں ایک ہی معنی میں ہے تاکید کے لیے آیا ہے دوسرا لفظ. منحتن تحفے کے طور پہ دینا یا عاریتن دینا والشاۃ الصفی اور بکری صفی کا معنی بہت دودھ دینے والی منحتن جو عاریتن کسی کو دی جائے تغدو صبح کے وقت دیتی ہے بإناء ایک برتن وتروح اور شام کے وقت دیتی ہے بآخر ایک دوسرا برتن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی ہے جو کسی کو دودھ پینے کے لیے عاریتن دے دی جائے ادھاری دے دی جائے اور پھر وہ زیادہ دودھ دینے والی بکری جو دودھ پینے کے لیے کسی کو ادھاری دے دی جائے کہ وہ صبح کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے اور شام کو بھی برتن بھر کر دودھ دیتی ہے. گویا کسی کو مستقل طور پر کوئی چیز دے دینا وہ بھی صدقہ ہے
لیکن اگر کسی کو وقتی طور پر کسی چیز سے فائدہ اٹھانے دینا وہ بھی صدقہ ہے، اور اس میں خاص طور پر دودھ دینے والی اونٹنی، اور صرف دودھ دینے والی نہیں بلکہ زیادہ دودھ دینے والی، اور اسی طرح زیادہ دودھ دینے والی بکری، یعنی جس کے اندر انسان کی اپنی بھی خواہش ہو کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، تو اس سے خود فائدہ اٹھانے کی بجائے کسی دوسرے کو دے دینا کہ دوسرا اس سے فائدہ اٹھا لے، اور وہ بھی وقتاً یا تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے، تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ نعمت صدقہ، کتنا اچھا صدقہ ہے، یعنی بہت ہی اچھا صدقہ ہے، صدقے کی ایک بہترین قسم ہے۔ اس کو آپ عام روزمرہ زندگی میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً آپ ایک قلم یا پین کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو 1 دن 2 دن کے لیے لکھنے کو دے دیتے ہیں، تو اب وہ لکھ کے واپس کر دیتا ہے، تو جتنی دیر وہ قلم آپ کا اس شخص کے پاس رہا وہ آپ کے لیے کیا لکھا جاتا رہا؟ لکھ وہ رہا ہے، صدقہ یا ثواب آپ کے حصے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح سو آن، کوئی بھی چیز جیسے ادھاری آپ دیتے ہیں، تو ادھاری چیز کسی کو دینا یا کسی کو کوئی بھی چیز استعمال کے لیے دے دینا کچھ مدت کے لیے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور پھر اگر وہ واپس لوٹائے تو واپس لے لینا، یہ تمام کا تمام صدقہ ہے اور صدقے کی بہترین قسم ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کسی کو کلیتاً دے دیتے ہیں نا، مثلا ایک چیز اٹھائی دے دی، اب وہ چلی گئی، اب اس کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن نہیں رہتی، ایک دفعہ مشکل ہے لیکن آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، آپ بھول گئے دے کے، بات ختم۔ لیکن ایک چیز آپ کی ہے، آپ کی، لیکن دوسرے کے ہاتھ میں ہے، دوسرے کے پاس ہے، جس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، جو شاید واپس نہ بھی دے، تو اس میں آپ کا امتحان زیادہ ہے نا، ایک مستقل امتحان ہے۔ تو جہاں جتنی ڈسٹربنس ہوگی یا جتنے جذبات کی قربانی ہوگی، یہ جتنا آپ کے احساسات کو پرکھا جائے گا اور آپ پھر بھی قائم رہیں اپنی نیکی پر، احسان نہیں جتائیں اور دل کی خوشی سے اپنی چیز کسی اور کو استعمال کرنے دیں، تو وہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اب یہاں ایک بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، اور وہ کیا کہ کوئی اپنی خوشی سے جب آپ کو دے دیتا ہے وہ تو صدقہ ہے، لیکن اس سے یہ معنی بالکل نہیں نکلتا کہ آپ دوسروں کی چیز بغیر اجازت اٹھانا شروع کر دیں۔ سمجھ گئے ان دونوں چیزوں کو؟ کیسے؟ کیا کہا میں نے؟ یعنی آپ کی چیز کوئی اور استعمال کر رہا ہے، جب تک کر رہا ہے آپ کے لیے صدقہ ہی صدقہ ہے، ثواب ہی ثواب ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، ورنہ تو کوئی آپ کی چیز استعمال کرے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچئے نا تھوڑی دیر، آپ خوش تو نہیں ہوتے۔ عموماً انسان کی فطرت ہے کہ اس کی کوئی چیز کوئی اور لے لے یا کسی اور کو اٹھا کے دے دی جائے تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کا دل تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان خوشی سے دے کہ جتنی دیر اس کے پاس ہے اتنی دیر ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن یہاں یہ شرط ہے کہ اپنی مرضی سے خود دے، یہاں اس کا کوئی جواز نہیں کہ کسی کی چیز اپنی مرضی سے اٹھا لی جائے اور لے لی جائے۔ خاص طور پر جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، عموماً اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر اس طرح حق جمانے لگتے ہیں کہ جیسے کسی کی چیز میری چیز ہے، تو یہ رویہ اور یہ انداز درست نہیں۔ بعض اوقات دوسرے کے لیے حرج اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے یہ طریقہ۔ مثلا کسی نے اپنے لیے ایک قلم نکال کے رکھا، آپ نے اٹھا کے لکھنا شروع کر دیا، اب آپ کو تکلیف اس بات کی نہیں کہ وہ لکھ کیوں رہا، تکلیف اس بات کی کہ اس کے لکھنے کا انداز اور ہے اور وہ اس نب کو خراب کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے مانگتا تو آپ اس کو وہ پین دے دیتے جو آپ اس وقت خود استعمال نہیں کر رہے، تاکہ نہ آپ کا حرج ہو اور نہ دوسرے کا ہو۔ تو بغیر اجازت کسی کی بھی چیز استعمال کرنا درست نہیں۔ اس میں وہ جوتے بھی آ جاتے ہیں جو یہاں آپ باہر ان اٹینڈڈ پڑے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کہاں ہے جوتا اور میں تو اس وقت ڈھونڈ نہیں سکتی، مجھے گھر جانے کی جلدی ہے، یہ بھی کچھ میرے ہی سائز کا ہے اور شاید قیمت بھی ملتی جلتی ہے تو یہ پہن جاؤں، یہ چوری شمار ہوگا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ واش روم میں بھی لے جانا اس طرح بغیر اجازت اور گیلا کر کے کسی اور جگہ چھوڑ دینا، یہ انتہا درجے کی بد اخلاقی بھی ہے اور خیانت بھی ہے، اور تقوی کے خلاف ہے یہ کام، تقوی کے خلاف ہے۔ بہت سی چیزیں کوئی انسان نہیں دیکھتا ہوتا، نہ کوئی آپ کو چیک کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو پوچھ سکتا ہے، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ آپ کسی کی چیز کو کہاں سے نقصان دے رہے ہیں، اور جو کسی کو نقصان دے گا کیا وہ خود نہیں اٹھائے گا؟ وہ کہیں سے خود اٹھائے گا نقصان، اور جو کسی کا بھلا کرے گا، کسی کی خیر خواہی غائبانہ طور پہ کرے گا، اللہ اس کا بھلا کرے، کر بھلا ہو بھلا۔
اور مومن تو مومن ہے نہیں جب تک وہ دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. اچھا اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا آپ نے وہ حدیث پڑھ رکھی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کھانے پہ بلایا جائے اور وہ دعوت قبول نہ کرے تو اس نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو شخص بغیر بلائے یعنی بغیر اجازت کے، بغیر دوسرے کی مرضی کے کسی کے ہاں کھانے چلا جائے، وہ چوروں کی طرح آیا اور مال لوٹ کر واپس ہوا. کوئی معمولی چیز نہیں. بعض لوگ صرف اس بات کی طاق میں رہتے ہیں کہ اچھا کس جگہ کھانا کب لگے گا تو ہم بھی دوسرے کے ساتھ مل کے اس میں گھس جائیں. نہیں، یہ بد اخلاقی ہے. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اتنا رش ہے، کس کو پتا چلے گا کہ میں کون ہوں، تو اس لیے دوسرے کی لا علمی سے یا غفلت سے یا نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھانا. ہمیں کیا اخلاق سکھایا گیا کہ کہیں مہمان بھی جانا ہو تو کیا کرو، اطلاع دے کے جاؤ. کیوں؟ تاکہ دوسرا شخص جو ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، کسی مشکل میں نہ ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کو پوری طرح دیکھ نہ سکے، آپ کا حق ادا نہ کر سکے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تعلقات خراب ہوں گے نا. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم دوسروں پر اپنا حق سمجھتے ہوئے کہ میرا حق ہے، یہ کیا انہیں کا حق ہے یہ کھانا کھائے، میرا حق نہیں، ایسی تعویلیں کر کے بغیر اجازت ایک کام شروع کر دینا اپنی مرضی سے انتہائی غلط رویہ ہے. اگلی حدیث ہے وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقة متفق علیہ. وعن انس اور حضرت انس سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم نہیں کوئی مسلمان یغرس اگاتا ہے غرسن کوئی کھیتی او یزرع یا بوتا ہے زرعن کوئی کھیت فیأکل منہ کھا جائے اس سے انسان کوئی انسان او طیر یا پرندہ او بہیمۃ یا جانور چرند الا مگر کانت ہے لہو اس کے لیے صدقۃ صدقہ متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیت بوئے اور اس میں سے انسان پرند اور چرند کھائیں تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے باغ میں گھس کر چوری کی جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مالک کے لیے صدقہ لکھا جائے گا. اس میں کس درخت اور کس چیز کا ذکر ہے؟ اب جیسے دیکھیے کہ جو چرند پرند ہے وہ تو کھائیں گے، اور کون سے انسان کھائیں گے اس میں سے؟ لگائے ہوئے درخت میں سے یا کسی کی ملکیت کے کھیت میں سے جو یا تو وہاں کام کرتے ہوں گے یا یہ کہ وہ اس مالک سے کچھ ریلیٹڈ ہوں گے یا کسی قسم کی اجازت ہوگی. لیکن بغیر اجازت کسی کے گھر میں گھسنا، کسی کے باغ میں جانا اور بغیر اجازت کسی کی چیزیں اٹھا کے کھا جانا، یہ سب پھر چوری میں شمار ہوتا ہے. دوسری طرف کھیت لگانے والے کو کیا کہا گیا کہ اگر وہ لگاتا ہے تو اس میں سے پرندے بھی کھا جاتے ہیں یا کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتے ہیں، کوئی جانور بھی کھا جاتا ہے یا کوئی انسان کھا جاتا ہے، خواہ وہ پوچھ کے کھاتا ہے یا نہ پوچھے، تو اس لگانے والے کو ثواب مل جائے گا. یہاں لگانے والے کے ثواب کا ذکر ہے، کھانے والے کی رخصت کا ذکر نہیں ہے. متفق علیہ روایت ہے. وفی روایت لمسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے ان جابر حضرت جابر سے وما سرق منہ لہ صدقہ اور جو چوری کر لیا گیا اس میں سے وہ اس کے لیے صدقہ ہے. اب یہاں پتہ چل گیا کہ چوری کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ انسان ہی کرے گا. جانوروں پر تو شریعت لاگو نہیں ہوتی. کسی چڑیا کا کسی کھیت میں سے کھانا، وہ اس کے اوپر حد کہاں سے جاری کریں گے آپ چوری کی؟ اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے؟ تو ہاتھ سے کھاتی بھی نہیں. تو بہرحال وہ چوری نہیں، کیونکہ وہ تو ناسمجھ ہے. شریعت آئی ہے انسانوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے. تو مالک کو کیا تسلی دی گئی کہ اگر کسی نے چرا بھی لیا تو تمہارے حق میں صدقہ ہے، لیکن چور کے لیے تو پھر چوری کا گناہ ہے. تو مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس میں سے جو کوئی چرایا جائے وہ بھی صدقہ ہے.
وہ بھی اس کے حق میں صدقہ مگر چور کے حق میں حرام ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك قيل إن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذات كبد رطبة أجر متفق عليه۔ وعن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفرا بخش دیا گیا لامرأۃ ایک عورت کو مومسۃ بدکار مرت جو گزری بکلب کتے کے پاس سے علی اوپر رأس کنارے رکی کنویں کے یلحس جو ہانپ رہا تھا کادا قریب تھا یقتلہ قتل کر دے اس کو یعنی کتے کو العطش پیاس فنزعت تو اس نے اتارا خفہا اپنا موزہ فاوثقتہ پھر باندھا اس کو بخمارہا اپنی چادر کے ساتھ یا دوپٹے کے ساتھ فنزعت پھر کھینچا لہو اس کے لیے من الماء پانی میں سے فغفر لہا تو بخش دیا گیا اس عورت کو بذالک اس عمل کی وجہ سے قیل پوچھا گیا ان بے شک لنا ہمارے لیے فی البہائم میں جانوروں میں بھی اجرن اجر ہے قال فرمایا فی میں کل ہر ذاتی والا کبد جگر رطبتن تر اجرن اجر ہے متفق علیہ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی بخشش کی گئی اس بنا پر کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی کہ اس نے کنویں کے پاس ایک کتا دیکھا جو پیاس سے اپنی زبان نکالے ہوئے تھا، قریب تھا کہ پیاس اس کو ہلاک کر دے، پس اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنویں سے اس کے لیے پانی کھینچا، اس کام کے سبب اس کی بخشش کی گئی۔ پوچھا گیا کیا جانوروں پر بھی احسان کرنے میں ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ ہر جاندار یعنی جس کے اندر بھی جان ہے، جس کا بھی تر جگر ہے۔ تر جگر کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی زندہ ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے چرند ہے، پرند ہے، کچھ بھی ہے، کسی کا بھی خیال رکھنا باعث اجر ہے۔ اس حدیث کو بھی عام طور پر لوگ بہت غلط معنوں میں لیتے ہیں۔ کس طرح؟ وہ فرائض ادا نہیں کریں گے، غلط کام کریں گے اور یہ سوچ کر کریں گے کہ کیا پتا اللہ تعالیٰ کس بات پہ بخش دے۔ اگر ایک عورت کو اللہ نے پانی پلانے پہ بخش دیا تو شاید ہماری بھی اسی طرح کسی کام سے بخشش ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے پکڑ لے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اگر وہ ایسا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈرتے رہنا چاہیے اور ڈر کے کام کرنے چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، کوئی منہ سے نکلی ہوئی بات، کوئی عمل، کوئی فعل کہیں اس کی ناراضگی کا سبب نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی جان سے غلط کام شروع کر دیے جائیں، کیونکہ کیا پتا کون سا عمل ہمارا بھی بخشش کرانے کے قابل ہو جائے۔ تو یہ اس سے کوئی معنی نہیں نکلتا۔ ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ کہ انسان کیا کرے؟ نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھائے، کسی بھی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے، چاہے وہ کسی کتے کو پانی پلانا کیوں نہ ہو۔ اس عورت کی بخشش کس بنیاد پر ہوئی تھی؟ کہ اس نے ایک تکلیف میں مبتلا جانور پر رحم کیا تھا، اس کو موت کے منہ سے نکالا تھا، ہلاکت سے بچایا تھا، اور اس کے لیے ایک تدبیر کی تھی۔ کوئی ڈول نہیں تھا، رسی نہیں تھی، پانی تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنا دوپٹہ لے کے اس کو باندھ کے ڈول بنا کے اتری اور اس میں سے پانی لے کے موزے میں، موزہ چمڑے کا ہوتا ہے نا خوف، تو اس کو ڈول کی طرح لے کے کتے کو پانی پلایا اور گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ کوئی آس پاس بندہ پرندہ نہیں، اس نے کسی انسان کی خوشی کے لیے، کسی شہرت کے لیے، کسی اس غرض سے نہیں کام کیا،
صرف ایک جانور کی ہمدردی کے تحت یہ کام کیا، تو اس میں جو دل کا خلوص اور جو دوسرے کی تکلیف پر دکھی ہونا، یہ جو کیفیت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی۔ لیکن اس حدیث سے یہ معنی نکالنا کہ اب ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی ضرورت نہیں اور گناہ جتنے چاہو کر لو، یہ نہیں نکلتا اس سے معنی، کیونکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حقوق اور فرائض رکھے ہیں اللہ اور بندوں کے، ان کو ادا کرنا حد الوسع ضروری ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایسی نیکیاں بھی اس شخص سے سرزد ہوتی ہیں کہ جس کے مزاج میں کوئی خیر ہو۔ اب وہ بدکار عورت ہی معلوم نہیں اس کو کس مجبوری نے اس برائی پر آمادہ کیا ہوا تھا، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کسی کے حالات نہیں جانتا۔ ہم تو کسی ایک شخص کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتے تو فوراً لک ڈاؤن کرنے لگتے ہیں، یہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا، اور نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی شخص کس غلطی میں کس وجہ سے مبتلا ہے۔ ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو اس سے نکلنے میں مدد دی جائے، نہ کہ نفرت کر کے اسے دھتکار دیا جائے۔ یہ طریقہ نہیں ہے دین کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کا دل مہربان ہوتا ہے نا، وہی ہر ایک پر مہربانی کا سوچتا ہے۔ جو غافل، سنگ دل اور بے حس انسان ہوتا ہے، اس کے سامنے جانور تو کیا بیچارے، انسان بھی روتے چیختے چلاتے رہے تو وہ ان پر بھی رحم نہیں کرتا۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو الٹا انسانوں کو ستا کے خوش ہوتے ہیں۔ تو عموماً کوئی ایک نیکی اچانک نہیں کسی سے صادر ہو جاتی، اس کے پیچھے بھی انسان کی جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت ہے، وہ کار فرما ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر ایک مجموعی چینج لانے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا کہ ہر زندہ انسان یا جانور یا ہر ذی روح، جس کو آپ کہتے ہیں، ہر ذی روح کے ساتھ بھلائی کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں، سب کے لیے اچھا سوچا کریں۔ اور جانوروں میں بھی عموماً کتا جو ہے وہ تو ویسے دھتکارا ہوا جانور ہے۔ بہت سے لوگ تو کتے پہ صرف پتھر ہی اٹھا سکتے ہیں یا ششکار ہی سکتے ہیں، یعنی عموماً جب ہم کسی کتے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک ریجیکٹڈ سی چیز اس کو سمجھتے ہیں نا، کیونکہ وہ ایک برائی کی سمبل ہماری عبرت کے لیے اللہ نے شاید بنایا اس کو۔ کتا جو کچھ بھی ہے، اگر اس کے ساتھ بھلائی کرنے پر انسان کی معافی ہو سکتی تو پھر انسانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی شخص کتنا بھی برا ہے، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ، تو اس اچھائی کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ ہاں تمہارا یہ کام بہت اچھا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اپریسیشن سے وہ شاید باقی برائیاں بھی چھوڑ دے۔ بہت سے برے لوگ برائیاں کیوں نہیں چھوڑتے بتائیے؟ لوگوں کی لان تان کی وجہ سے۔ کیونکہ بعض اوقات دیکھیں نا، بچے جو گھر میں ذرا شریر ہوتے ہیں اور ماں باپ تھوڑا سا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی اچھا کام بھی کریں تو کیا کہتے ہیں، تم نے جو اچھا کرنا تھا کر لیا، یہ بھی ایک کھیل ہی ہے تمہارا۔ یعنی ہم ایک دفعہ کسی کے بارے میں بس برا نظریہ قائم کر لینا تو پھر اس خول کو بند کر لیتے ہیں، لاک کر لیتے ہیں، پھر اس سے نہیں نکلتے۔ دوسری نگاہ نہیں آتی عدل اور انصاف کی۔ ایک اچھا کر لیا تو اس کو بھی تانا بنا دے گی، باقی تو دیکھو اپنے کرتوت۔ نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو عموماً کس لیے نہیں کرتے، یہ سوچ کے ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، ہم پڑھنے کیسے جائیں، گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس، وہ تو گاڑیوں والے پڑھنے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے محدثین، بہت سارے جو طالب علم تھے، انہوں نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر پیدل بھی طے کیا۔ اور پہلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ سواری کتنی مشکل تھی، اور طالب علم ہمیشہ سے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو پھر کسی بھی کام کے کرنے کے لیے اصل چیز وسائل نہیں، اصل چیز کیا ہوتی ہے پیچھے؟ جذبہ، ارادہ، سچی نیت۔ اور اگر کوئی سچی نیت کر بیٹھے نا اور نہ کر سکے کام، تو بھی اس کو اجر دے دیا جاتا ہے، پھر بھی نمبر لگ جاتے ہیں اس کے کہ اس کی نیت اچھی تھی۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے ایک اور عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وعن ابن عمر وابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرأة في هرة امسكتها حتى ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الارض متفق علیہ۔ وعن ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وابو ہریرہ قال، دونوں نے کہا، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وعذبت، اور عذاب دی گئی، امرأۃ، ایک عورت، فی ہرۃ،
بلی کے معاملے میں، امسکتھا جس کو اس نے روک رکھا تھا، باندھ رکھا تھا، حتی یہاں تک کہ ماتت وہ مر گئی، من الجوع بھوک سے، فلم تکن تو نہ تھی تطعمھا اس کو کھلاتی، ولا اور نہ ترسلھا چھوڑتی اس کو، کھولتی اس کو، فتأکلا کہ وہ کھا سکتی، من خشاش الارض زمین کے کیڑے مکوڑوں میں سے، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کے سبب عذاب دیا گیا، ایک جانور کو ستانے کی وجہ سے جس کو اس نے باندھ رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ وہ نہ تو اس کو کھانے کو کچھ دیتی اور نہ کھولتی تھی کہ زمین کے جانوروں میں سے وہ خود ہی کچھ کھا لیتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کو ستانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بعض لوگ پیٹس کا شوق تو بہت رکھتے ہیں، طرح طرح کے پرندے لے آئیں گے، مچھلیاں لے آئیں گے، بعض اوقات بچوں کے اصرار پر، پھر ان کا صحیح خیال نہیں رکھیں گے، یا تو انہیں زیادہ کھلا دیں گے اور مار دیں گے، یا پھر ان کو اگنور کر دیں گے، کھانے کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، یا تو گھر میں کوئی پرندہ چرندہ نہ رکھیں، اور اگر رکھیں تو بی کیئرفل، خدا نہ خواستہ آپ کی کسی غفلت کی وجہ سے وہ مر گیا یا پیاسا رہا یا بھوکا رہا تو سخت پکڑ ہوگی۔ عموماً ہم کہتے ہیں کیا ہوا، جانور ہی تو ہے، نہیں، جانور کے ساتھ زیادتی بھی سخت گناہوں میں سے ہے، اور یہ گناہ کس چیز کا؟ نیگلیجنس کا یا بے حسی کا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرہ گزرا، رجل ایک شخص، بغصن ساتھ ایک ٹہنی کے، شجرتن ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا، علی اوپر، ظہر طریقن راستے کے درمیان سے، فقالا تو کہنے لگا، لأنحین البتہ میں ضرور دور کروں گا، ھذا اس کو، عن طریق المسلمین مسلمانوں کے راستے سے، لا یؤذیہم تاکہ نہ وہ اذیت دے ان کو، فادخل الجنہ تو وہ داخل کر دیا گیا جنت میں، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک ایسے درخت کے ٹہنے پر سے گزرا جو درمیان راہ میں واقع تھا، کہا کہ میں اس کو مسلمانوں کے راستے سے دور کر دوں گا تاکہ وہ اس سے اذیت نہ پائیں، پس اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس نیکی کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کہ اس کو اس کے عوض جنت میں داخل کیا گیا۔ یہ کام بھی کون کر سکتا ہے؟ بے حس شخص نہیں کر سکتا، بے شعور نہیں کر سکتا، صرف وہ کرے گا جس کے اندر دوسروں کے لیے درد دل ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ ڈائننگ ہال میں اندر جاتے ہیں اور باہر بے دردی سے، بے ترتیبی سے جوتے راستے میں اتار پھینک کے چلے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اندر سے باہر نکلتے ہیں وہ ان جوتوں کے ساتھ اٹک اٹک کے گرتے بھی ہیں۔ اپنے کمرے میں انہوں نے طے کیا کہ ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا، اور اگر کسی اور کو کرتا دیکھے گا تو اس کا جوتا بھی ہٹا دے گا یا پھر کم از کم روکے گا۔ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جب کوئی غلط کام کر رہا ہو تو آپ اس کو احساس دلائیں، زبانی دلائیں، کسی بھی طریقے سے، اور اس کے لیے جرأت چاہیے۔ جس شخص کے اندر جرأت نہ ہو وہ کبھی بھی نیکی نہیں کر سکتا۔ ہر بڑی کامیابی بڑے رسک کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ہر کامیابی کے ساتھ رسک ہے۔ جو رسک نہ لے سکے وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور بعض اوقات آپ ایک غلط چیز کو کیوں نہیں روک سکتے کہ آپ رسک نہیں لے سکتے، تو اس کو آسان طریقے سے ایک ماحول پیدا کر کے لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم اور کچھ نہیں تو ذمہ داروں تک پہنچانا چاہیے کہ لوگوں کو مجموعی طور پر ایک چیز سے روکا جائے جو سب کے لیے اذیت اور پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے اگر ہر شخص کا شعور صرف اس درجے تک بیدار ہو جائے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس میں میرا تو فائدہ ہو مگر دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ
واقعی ایک خوشحال اور پرامن معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. نہ گھروں میں سکون ہو سکتا ہے، نہ اداروں میں ہو سکتا ہے، نہ کسی جگہ ہو سکتا ہے جب تک لوگ اس اصول پر نہ چلیں. ہم لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں. ہم صرف ایک سائڈ دیکھتے ہیں چیز کی کہ اس کام کے کرنے میں کیا فائدہ ہے، اور وہ بھی میرا کیا فائدہ ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسروں پہ کیا مصیبت آ رہی ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو یہ نیکی کس طرح کی نیکی؟ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کیوں دروازے کے آگے چیز اتار دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جلدی ہوتی ہے. اب یہ کہ جلدی میں ہم چھوڑ تو گئے اور پیچھے سے اور بھی آئے اور آپ کی سنت پر عمل کرتے انہوں نے بھی اپنے جوتے اس کے اوپر اتار دیے اور پھر ایک پورا ڈھیر لگ گیا. تو واپس نکل کر آپ کو ڈھونڈنے میں جو وقت ضائع ہوگا وہ بہتر نہیں تھا کہ آپ ترتیب سے کسی ایک خاص جگہ پر رکھ کر جاتے کہ واپسی پر آپ کو فوراً مل جاتے. اور بعضوں کو دوسرے آنے والے ان کے اوپر سے چلتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ انہیں چلنا ہی ہے اور اس کے نیچے دب کے اور جوتے خراب ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ سب بے شعور ہونے کی علامت ہے، ان سویلائزڈ ہونے کی علامت ہے. جو شخص سمجھدار ہو وہ ایسے نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو بہت بڑا عالم علامہ اور بہت عابد و زاہد نہیں، لیکن اس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے، انسانوں کی تکلیف کا احساس ہے، اور اس کی توجہ کس بات پر ہے کہ میں لوگوں کو تکلیف سے نکالوں، لوگوں کی تکلیف دور کروں. یہ مزاج ہم میں سے ختم ہو کے رہ گیا، اور دیندار طبقے میں تو بالکل ہی نظر نہیں آتا. ہم سمجھتے دین صرف سکارف اوڑھ لینے کا نام ہے یا کچھ آیتیں رٹ لینے کا نام ہے. دین معاملات میں درست ہونے کا نام ہے. جب تک ہمیں دوسرے کا دل رکھنا نہیں آتا، جب تک ہم دوسرے کی تکلیف دور نہیں کر سکتے، تو ہم کس قسم کے دین پر عمل کر رہے ہیں؟ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ زَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ رواہ مسلم. وَأَنْهُ اور انہی سے روایت ہے، ابو ہریرہ سے، قال کہا، قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لقد رأیت البتہ تحقیق میں نے دیکھا، رجلاً ایک شخص کو، یتقلب فی الجنت موجیں مار رہا تھا جنت میں، گھوم پھر رہا تھا جنت میں، سیر کر رہا تھا جنت میں، آ جا رہا تھا جنت میں، فی شجرۃ ایک درخت میں، یعنی ایک درخت کی وجہ سے، فی بمانا وجہ ہے یہاں، قطعہا جس کو اس نے کاٹا تھا، من ظہر الطریق راستے کے درمیان سے، کانت تھا وہ تؤذی الناس اذیت دیتا لوگوں کو. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا کہ موج مارتا پھرتا تھا، محض اس وجہ سے کہ اس نے راستے پر سے ایک درخت کو کاٹ کر پھینک دیا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. ویسے تو ہم پڑھتے ہیں درخت لگانا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی ایسا درخت ہے جو لوگوں کے لیے ایکسیڈنٹ کا باعث بن رہا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک کو روکنے کا سبب بن جاتا ہے، یا انسانوں کے چلنے میں یا بھیڑ یا کوئی بھی ایسی تکلیف دہ ریزن ہو سکتی ہے، تو اس تکلیف دہ سبب کو دور کرنا، خواہ وہ درخت کاٹ کر ہی کرنا ہو. جیسے قرآن پاک میں سورۃ الحشر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مسلمانوں نے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر کچھ کھجور کے درخت کاٹے تھے، تو اس پر بہت شور اٹھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے صفائی پیش کی کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها فباذن اللہ، جو درخت تم نے کاٹا یا چھوڑا وہ اللہ کے اذن سے تھا. اور اس کا مقصد بھی کیا تھا؟ راستہ بنانا. ویسے تو جنگ میں بھی درخت کاٹنا منع ہے، لیکن ضرورت کے تحت وہی کام ثواب بن جاتا ہے. وعن ابی برزۃ قال قلت یا نبی اللہ علمنی شیئا انتفع به قال اعزل الاذى عن طریق المسلمین. رواہ مسلم. وعن ابی برزۃ ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قلت میں نے کہا، میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی، علمنی شیئا مجھے کوئی چیز سکھائیے، انتفع به کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. قال فرمایا، اعزل ہٹاؤ، الاذى اذیت کو، عن طریق المسلمین مسلمانوں کے راستے سے. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا. حضرت ابو برزہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا نبی اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، یعنی مجھے کوئی نفع بخش چیز بتائیے. آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے
اذیت دینے والی چیز کو دور کیا کرو. ٹھیک ہے یہ پڑھا ہم نے اب ہے، لیکن ہم ان چیزوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بہت سے لوگ یہ پڑھے بغیر بھی عمل کر رہے ہیں، اور یہ جن جن کا یہاں واقعہ بیان ہوا نا وہ پڑھے بغیر ہی عمل کر رہے تھے، تو ضرورت کس چیز کی ہے پھر؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں صرف آنکھیں کھول کر ہی نہیں چلنا بلکہ وائڈ اوپن کر کے چلنا ہے، خوب کھول کے چلنا ہے کہ کہاں کیا چیز دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم راستے میں جا رہے ہیں، مین روڈ پہ جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ چھوٹی سڑک سے آ رہے ہیں. کس کا حق ہے پہلے جانے کا؟ ٹریفک کا قاعدہ کیا ہے؟ لیکن بعض اوقات ہم سائیڈ سے آ کے بیچ میں سے گھس کے دوسروں کا رستہ بلاک کر کے دوسروں کو ٹکرانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا بھی آ رہا ہے. یعنی مین روڈ سے آتا ہوا شخص صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں بے شعور ہونے کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے. یہ سب کچھ کس کی علامت ہے؟ خود غرضی کی، بے حسی کی، صرف اپنا فائدہ دیکھنے کی. بعض اوقات رستے میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ پیچھے کتنے لوگ آنے والے ہیں، سلام کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خود خوش ہو رہے ہیں. انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ پیچھے کتنے لوگوں کو ہم نے اذیت دی ہوئی. ٹریفک کیوں اکثر بلاک ہو جاتی؟ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ جو غلط سمت سے آنے والے یا اوور ٹیک کرنے والے، غلط طریقے سے آگے گھس جانے والے لوگ، لائن توڑ کے دوسروں سے آگے نکلنے والے لوگ عموماً سب کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں چھوٹے عمل ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے نا تو بلیو میں یہ چھوٹے نہیں ہیں. یہ چھوٹے نہیں ہیں. دیکھنے میں بہت چھوٹا لگ رہا ہے لیکن چھوٹا نہیں. یہ نیکیاں صرف اس کو نصیب ہو سکتی، صرف اس کے حصے میں آ سکتی ہیں جس کے اندر واقعی لوگوں کی خیر خواہی ہو، ادروائز کر ہی نہیں سکتا کوئی. یہ اذیت دینے والے کام کون سے ہیں؟ بعضوں کا چنگم کھا کے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. اگر کوئی پیدل چل رہا ہو تو پاؤں کو چپک جائے گی، اس کو پتہ نہیں چلا وضو کرتے وقت اس نے ایسے ہی پانی بہا لیا، اس کا وضو ہی نہیں ہوا، اس کی نماز نہیں ہوئی. جوتے کے ساتھ لگ گئی، وہ چل رہا ہے اور ساتھ چپک رہا ہے اور سارے فرش پر اس کے داغ پڑ رہے ہیں. واش روم میں پانی پھینک کے آ جانا، چاہے کوئی سلپ ہو یا کوئی ناپاک ہو، ہماری بلا سے. حتیٰ کہ فلش کرنے کی زحمت بھی بعض لوگ نہیں کرتے. کسی پبلک ٹوائلٹ میں جا کے تو دیکھیں آپ، مسلمان ملک ہے اور طہارت نصف ایمان ہے، لیکن دوسروں کو اپنی نجاست سے اذیت دیتے ہیں. اب جیسے موسم بدل رہا ہے تو بعض لوگوں کو نہانے کی عادت نہیں یا خود کو صاف کرنے کی نہیں. بعض لوگ اس بو کے اوپر تیز پرفیوم کی مزید بو کا اضافہ کر لیتے ہیں جو دوسروں کے لیے سر گھمانے کا سبب بنتی. رستوں میں چھلکے پھینک دینا، لوگ گر کے ٹانگیں توڑا بیٹھتے ہیں بیچارے. ایسے لوگ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اگر کوئی نہ بھی گرے تو بھی میں سوچتی ہوں کہ رستے میں کچھ بھی پھینکنا جو ہے انتہائی غیر مہذب ہونے کی علامت ہے، انتہائی غیر مہذب ہونے کی. کیونکہ اگر کوئی نہ بھی گرے، نہ بھی پھسلے، تب بھی ایک پولوشن تو پھیلا رہے ہیں اور ایک نظارے کو تو خراب کر رہے ہیں، ایک سینری تو خراب کر رہے ہیں نا. بعض اوقات ایمبولینس آ رہی ہوتی ہے، وہ ہارن دے رہی ہوتی ہے اور ہم سڑک پر شہزادے بن کے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور بالکل نہیں سوچتے کہ کسی انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے. یا کتے اور بلی کی زندگی کو نقصان پہنچانے والا جو ہے اس کی پکڑ ہے، تو انسانی زندگی کی قدر نہ کرنے والے کی کیسی پکڑ ہوگی؟ بہرحال ہم سب کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. ہمارا کون کون سا عمل ہمارے ساتھیوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے، ان پر زیادتی کا سبب بن رہا ہے. کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے. تھوڑی تکلیف اٹھا کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں، لیکن اپنے فائدے میں دوسروں کو نقصان مت دیں. اصل چیز یہی ہے کہ انسان اپنی آنکھیں کھول کر زندہ رہے. ایک روز میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کی. میں نے سب سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو دوسروں کی کون سی بات اچھی نہیں لگتی. تو ہر ایک نے خوب باتیں بتائیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا مجھے. تو آخر میں نے کہا کہ پھر ہم میں سے کسی کو ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرنا تاکہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو. اگر کوئی بات کسی کی مجھے اچھی نہیں لگتی تو مجھے بھی تو اپنے پارٹ پہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میں تو نہیں وہی کام کر رہی جو دوسروں کو اذیت دینے والا ہے. تبھی اصلاح ہو سکتی. ہر وہ چیز جو آپ کو دوسرے میں عیب نظر آتی ہے وہ اپنے اندر سے نکالنے کی فکر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.